السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ میرے بھائیو، مدینہ منورہ سابقہ یثرب والوں کی خوشیاں اور ان کی قسمت، ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور رحمت، اس کا وقت آ پہنچا، گھڑی آ پہنچی۔ یہ یثرب والوں کے لیے انتہائی تابناک دن تھا۔ بڑے خوش قسمت تھے وہ کہ جن کو میزبانی یہ دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی۔ خوش قسمت تھے وہ کہ جن کے گھروں میں اور جن کے محلوں میں، جن کی گلیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے رہے، چلتے رہے، تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف بنو سالم سے چلتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد۔ جب آپ مدینہ منورہ داخل ہوتے ہیں، عجیب سما ہے، ہر شخص آپ کی راہ تک رہا ہے، انتہائی عقیدت و محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آنکھیں بچھاتے ہیں، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ آج اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے میزبان بنیں، ہم برکتیں سمیٹیں، ہم رحمتیں سمیٹیں۔ اگرچہ انصار مدینہ کوئی اتنے بڑے مالدار نہیں تھے، کوٹھیوں کے مالک نہیں تھے، کوئی بینک بیلنس ان کے نہیں تھے، انتہائی سادہ زندگی تھی، مشکل سے سال گزرتا تھا، کھانے پینے کا کوئی خاص وافر مقدار میں مال بھی نہیں تھا، لیکن وہ خوش قسمت تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے، مدینہ کے جوان، بوڑھے، بچے، بچیاں، سب کے سب آپ کے استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ بچیاں اشعار کہہ رہی ہیں، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہاں لفظ طلع البدر علینا بھی آیا ہے، لیکن زیادہ تر یہی بات قوی ہے کہ وہ الفاظ جو انصار کی بچیاں اشعار کی صورت میں پڑھ رہی تھیں وہ یہی تھے، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں جنوب کی طرف، من ثنیات الوداع، جنوب کی طرف، اشرق البدر علینا، 14ویں کا چاند، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ ہلال ہوتا ہے پہلے دنوں کا چاند، اور جب چاند پورا 14ویں 15ویں تاریخ پہ آتا ہے تو اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آج ہم پر جنوب کی طرف سے، پہاڑیوں کی طرف سے 14ویں کا چاند ہم پر چڑھ گیا ہے، 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ کیسا عمدہ دین ہے تعلیم کے لحاظ سے، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ پھر ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے بھیجنے والے، تیرے کبریا، تجھے بھیجنے والے، تیرے رب
کا حکم ہماری سر آنکھوں پر، تیری اطاعت ہم پر فرض ہے، لہذا ہم استقبال کے لیے اور آپ سے بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ اللہ۔ اونٹنی کی نکیل ہر شخص مہار کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، پکڑو مت اس کو، یہ معمور ہے اللہ کی طرف سے، اس کو حکم مل چکا ہے کہ اس نے کہاں جا کر رکنا ہے۔ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، بنو نجار کے محلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، جہاں مسجد نبوی کی بنیاد پڑتی ہے، وہاں اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ اترتے نہیں، پھر اونٹنی اٹھتی ہے، تھوڑی دور جا کے پھر آ کر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے جہاں مسجد نبوی آج ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ معمور ہے اللہ کی طرف سے، اس کو کوئی کسی نے نہیں روکنا، نہ میں نے روکنا ہے نہ تم نے روکنا ہے، جہاں بٹھانے والے نے بٹھانا ہے وہاں بیٹھنا ہے اس نے۔ اونٹنی بیٹھ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اونٹنی کے کجاوے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں اونٹنی کے کجاوے کو، پلان کو۔ آپ فرماتے ہیں جہاں پلان جا رہا ہے تو پلان والا جو ہے وہاں اسی نے جانا ہے۔ تو یہ خاص ایک موقع اور یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ تو میرے بھائیو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تک کا سفر تھا۔ آپ مدینہ اب پہنچ چکے ہیں، اب آگے کے جو حالات ہیں انشاءاللہ وہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کے بیان کریں گے، سنیں گے، پڑھیں گے اور انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ جو شخص، جو بندہ میرے سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، گویا اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔